تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ابراہیم آیات 24 تا 27۔ آگے کا مضمون۔ اوپر کی آیات میں شرکیہ و کفریہ اعمال کی تمثیل بیان ہوئی۔ اب آگے کی آیات میں شرکیہ عقائد و نظریات اور توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات کی تمثیل بیان ہو رہی ہے، تاکہ واضح ہو سکے کہ شرک کی کوئی بنیاد نہ عقل و فطرت کے اندر ہے اور نہ خدا کے ہاں اس کی کوئی جڑ ہے۔ اس وجہ سے اس پر مبنی اعمال سب ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس کے برعکس توحید کی بنیاد عقل و فطرت میں بھی ہے اور عند اللہ بھی اس کی بنیاد ہے۔ زمین میں بھی اس کی جڑیں گہری اتری ہوئی ہیں اور فضا میں بھی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ توحید پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوخ قدم اور تمکن بخشے گا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ترجمہ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کس طرح تمثیل بیان فرمائی ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں اتری ہوئی ہے اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے رب کے حکم سے دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی تمثیل ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا ثبات حاصل نہ ہو۔ اللہ اہل ایمان کو قول محکم کی بدولت دنیا کی زندگی میں بھی ثبات عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی، اور اللہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے اعمال رائے گاں کر دے گا، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ علم ترا اگرچہ لفظ واحد ہے لیکن اس کا خطاب عام ہے، گویا مخاطب گروہ کے ایک ایک شخص کو فرداً فرداً خطاب کر کے آگے آنے والی تمثیلات پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کلمہ طیبہ سے کلمہ توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات مراد ہیں۔ شجرہ طیبہ وہ درخت جو مثمر، سایہ دار، نفع بخش اور بابرکت ہو۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء میں مذکورہ الفاظ کے مقابل الفاظ محذوف ہیں۔ مثلا پہلے جملے میں ثابتن کا لفظ ظاہر فرمایا تو دوسرے ٹکڑے میں فرعها کے بعد اس کا مقابل لفظ آل یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ حذف کر دیا۔ اسی طرح دوسرے جملے میں بھی فی السماء کو ظاہر فرمایا تو پہلے ٹکڑے میں ثابتن کے بعد فی الارض محذوف کر دیا۔ اس قسم کے حذف کی مثالیں قرآن مجید اور عربی ادب میں بہت ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں اور معنی ان کے اندر زیادہ سما جاتے ہیں۔ ان محذوفات کو کھول کر اس کا ترجمہ کیجئے تو ترجمہ یہ ہوگا: اس کی جڑ زمین کی تہوں میں اتری ہوئی اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لفظ سما جس طرح آسمان کے لیے آتا ہے اسی طرح فضا کے لیے بھی اس کا استعمال معروف ہے۔ درخت چونکہ زمین اور فضا
دونوں سے غذا اور قوت حاصل کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، یعنی زمین میں اس کی جڑیں اتری ہوئی ہونے کے سبب سے زمین سے بھی اسی پوری غذا مل رہی ہے، اور شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہونے کی وجہ سے فضا بھی اس کی پرورش میں پورا حصہ لے رہی ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ اس درخت کے سدا بہار ہونے کی تعبیر ہے، یعنی اس درخت پر بھی کبھی خزاں نہیں آتی بلکہ یہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ کلمہ توحید کی تمثیل ایک ایسے درخت سے دے کر قرآن نے ایک حقیقت تو یہ واضح فرمائی کہ اس کی جڑیں انسانی عقل و فطرت کے اندر بھی گہری اتری ہوئی ہیں، اور عند اللہ بھی یہ سب سے زیادہ قدر و قیمت رکھنے والی حقیقت ہے۔ گویا زمین و آسمان دونوں میں جو مقام اس کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں۔ دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اس کو انسانی فطرت کے اندر سے بھی برابر غذا اور قوت حاصل ہوتی رہتی ہے، اور اوپر سے بھی برابر ترشحات اس پر نازل ہوتے رہتے ہیں جو اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھتے ہیں۔ تیسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اس کی برکات ابدی اور دائمی ہیں، اس کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے، جس کے سینے میں یہ نور موجود ہے وہ ہمیشہ آسودہ اور شاد کام رہتا ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، یہ اللہ تعالیٰ نے مخاطبوں یعنی قریش کو متنبہ بھی فرمایا ہے اور ان کو اپنے احسان کی یاد دہانی بھی فرمائی ہے کہ یہ تمثیلیں ہم ان کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ وہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس مقام بلند کی سرفرازی بخشنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہیں کہ اسی جوہر میں پڑے رہنا چاہتے ہیں جس میں شیطان نے ان کو دھکیل رکھا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ تمثیلوں میں چونکہ حقائق مجاز کا جامہ اختیار کر لیتے ہیں، اس وجہ سے تقریب فہم کے پہلو سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور داعیان حق نے اس سے بڑا کام لیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ نادانوں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ شرک اور مبنی بر شرک و کفر عقائد و نظریات ہیں۔ شجرۃ خبیثہ جھاڑ جھنکاڑ کے قسم کا درخت جس میں نہ پھول نہ پھل نہ سایہ نہ غذا، ہاتھ لگائیے تو اس کے کانٹے ہاتھوں کو زخمی کریں، چکھیے تو اس کی تلخی سے زبان اینٹھ جائے، پاس بیٹھیں تو اس کی بو سے قوت شامہ معوف ہو کے رہ جائے۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یعنی زمین میں اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، اکھاڑیے تو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیجئے، اس میں ذرا ثبات نہیں، اور جس کے لیے زمین میں ثبات نہیں اس کے لیے فضا میں پھیلنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ پھر کلمہ شرک کی تمثیل بیان ہوئی کہ اس کی مثال خودرو خاردار بدبودار بے فیض و بے ثمر جھاڑیوں کی ہے، نہ ان کو گہری جڑ ہوتی ہے نہ فضا میں ان کا کوئی پھیلاؤ ہوتا ہے، کوئی اکھاڑنا چاہے تو اوپر ہی سے ان کو اکھاڑ کے رکھ دے۔ اس تمثیل سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ شرک کی کوئی بنیاد نہ عقل و فطرت کے اندر ہے نہ خدا کے اتارے ہوئے دین میں۔ یہ خودرو خبیث جھاڑیوں کی طرح جہاں جگہ پا جاتا ہے وہاں اگ پڑتا ہے، اگر اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود ہوں تو بڑی آسانی سے اس کو اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں، لیکن اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہ ہوں تو پھر یہ بہت سی جگہ گھیر لیتے ہیں۔ اس میں اہل ایمان کے لیے یہ بشارت بھی ہے کہ ان کے ارد گرد شرک و کفر کے جو جھاڑ جھنکاڑ پھیلے ہوئے ہیں ان کی عمر اب زیادہ نہیں ہے، خدا نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں جو ان ناپائیدار اور خبیث جھاڑیوں سے بہت جلد اس سرزمین کو پاک کر دیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ قول ثابت سے مراد وہی کلمہ توحید ہے
جس کی آسمان و زمین اور فطرت و کائنات دونوں میں پائیداری و استواری کی تعریف اوپر گزر چکی ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ میں اضلال سے مراد کوششوں اور محنتوں کو رائیگاں کر دینا ہے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت 1 میں ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکا، خدا نے ان کی کوششیں رائیگاں کر دیں۔ ظالمین سے مراد مشرکین ہیں، اس لیے کہ شرک، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے کلمہ ثابت و محکم کی بدولت اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں میں پائیداری و استواری بخشے گا۔ رہے مشرکین تو اللہ ان کے سارے اعمال کو، جیسا کہ اوپر گزرا، راکھ اور خاک کی طرح برباد کر دے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ یعنی خدا جو چاہے گا ڈالے گا، نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا بن سکے گا اور نہ کسی کی سعی و سفارش اس کے ہاں کچھ کام آئے گی۔ وہ بات یہاں پیش نظر رہے جس کا ذکر ہم بار بار کر چکے ہیں کہ خدا کی مشیت ہمیشہ اس کے عدل اور اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔